جنازے کی نماز ابھی ادا کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو سڑکوں پہ یا چوک چوراہے پہ ہیں جلد جلد آ جائیں اور صف لگا لیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بھائی طیب صاحب مرحوم کا جنازہ ہے۔ رمضان المبارک کی نہایت قیمتی ساعتوں میں اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا۔ جیسا بتایا لوگوں نے کہ رات میں سوئے اور اپنے بچوں، پوتوں اور پوتیوں کو سلایا، صبح میں سبوں کو سحری کے لیے بھی جگایا، خود بھی جگے اور پھر ضروریات سے فارغ ہو کے سو گئے تو پھر سوئے ہی رہ گئے۔ صبح میں چلو بھائی ان کو جگہ دیجئے، ان کے بیٹے کو تھوڑی سی جگہ دے دو جی۔ صبح میں جب بچوں نے جگایا کہ دادا جگیے تو پتہ چلا کہ دادا جگیں گے نہیں، اب ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ کتنی آسان موت ہے۔ آسان موت کی بھی اللہ کے رسول نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ آپ بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں موت کے سکرات کے عالم سے، موت کی سختی کے عالم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہم کو اور آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت۔ یہ دعا اگر آپ دیکھیں تو بھائی طیب مرحوم کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ روح نکلی کہ بندہ سویا اور سویا رہ گیا، نہ تکلیف ہوئی، نہ شدت ہوئی، نہ پریشانی ہوئی۔ کافی پریشانی اور تکلیف اور شدت ہوتی ہے روح نکلنے کے وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان المبارک کے دن بھی دیے اور پھر موت بھی بڑی آسانی کے ساتھ چلی گئی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بھائی طیب صاحب نے بڑی مشقت بھری زندگی گزاری، اور ان کے دونوں بیٹے دہلی میں رہتے تھے۔ چند بچے تھے جو ان کے پوتی اور پوتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی سرپرستی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ بال بچوں کی کوئی تڑپ نہ تھی، ان کی کمائی کی آس اور امید نہ تھی، اور ساتھ میں ان سے کوئی توقع بھی وہ نہیں رکھتے تھے۔ بڑے خوددار انسان تھے، بڑے خوددار انسان۔ کسی کے سامنے میں مصیبت کا اظہار کرنا، شکوے شکایت کرنا، تکلیف کرنا، رونا، گر گرانا، عاجزی انکساری، دوسروں کے سامنے میں ہاتھ پھیلانا، بھائی طیب مرحوم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا بھائی طیب مرحوم کے ساتھ بڑی خودداری کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ انہوں نے جیا، اور اپنے پوتے اور پوتیوں کی تعلیم، تربیت، پرورش، دیکھ ریکھ کرتے ہوئے رمضان کے مبارک دن میں سحری کے بعد سوئے اور سوئے رہ گئے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، تکلیف لگے جنازے میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو تو معاف کرنا۔ بڑے آج کل کے بال بچے دلی، ہریانہ، ممبئی، پنجاب، بنگلور میں رہتے ہیں اور بوڑھے باپ اور ماں کو چھوڑ کے رہتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب باپ اور ماں مر جاتا ہے تو جلدی جلدی فلائٹ کا ٹکٹ بنانے کے لیے، بکنگ کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، اور ان کے انتظار میں جنازہ 24 گھنٹہ 48 گھنٹے کا انتظار کرایا جاتا ہے کہ بیٹا آئے گا تب جنازہ ہوگا، پوتا آئے گا تب جنازہ ہوگا، بھائی آئے گا تب جنازہ ہوگا۔ کیسی بھائیاری، کیسی وفاداری اور کیسی اولاد کی محبت ہے۔ باپ اور ماں کو بڑھاپے کے عالم میں چھوڑ دیتے ہو، اور جب اس کو ضرورت رہتی ہے تمہارے موجودگی کی، تمہارے پیار کی، تمہاری محبت کی، تمہاری فرما برداری کی، تمہاری خدمت کرنے کی، باپ کا پاؤں دبانے کی، باپ سے دعا لینے کی، اور باپ کے سامنے میں محبت کے ساتھ باپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، تو تم پیسے کماتے ہو اور باہر رہتے ہو اور بوڑھے باپ کو اور ماں کو گھر میں چھوڑ دیتے ہو، اور جب جنازہ ہوتا ہے تو جیب سے، بیلنس سے اور اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے فلائٹ کا ٹکٹ بنا کر کے فیشن کرتے ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فیشن ہے۔ اگر واقعی جنازہ اتنا اہم ہے کہ اپنا روپیہ لگا کر کے جنازے میں شرکت کیا جائے تو یہ بھی
زندگی میں باپ کی وفاداری کی جائے، باپ کی خدمت کی جائے، ماں کی تابعداری کی جائے۔ 5 روپے کماؤ، اس 5 روپے میں تم اپنی ضرورت پوری کرو، اور بیوی کرے اور بچے کرے تو اسی 5 روپے میں تمہارا اولین حق تمہارے بوڑھے باپ اور ماں کا بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ماں باپ تو گزر گئے، دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں جن کے باپ ماں گزر گئے، وہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے باپ ماں کی خدمت کرنا، بڑھاپے کا سہارا بن کے رہنا، ان کی لاٹھی بن کے رہنا، لاٹھی بن کے رہنا۔ لوگ خبر کرتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا لاٹھی بن کے آیا ہے، بڑھاپے کا سہارا بن کے آیا ہے، لیکن عین وقت میں بڑھاپے کا سہارا اور بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بغیر لاٹھی کے باپ اور ماں ٹامک پہیاں کھاتے ہوئے زندگی سے چل بستا ہے، تو پھر 3 دن کے بعد مائک لاتے ہیں، 1500 روپے کرایہ کر کے 2-3 تو مولوی کو بلاتے ہیں، میلاد کر کے شیرنی سلوات کر کے 5 بچے کو مدرسہ کا علی میں جواب دینا پڑے گا، اور چھٹی نہیں ملے گی۔ اس لیے ابھی سے طے کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت کریں گے۔ بھائی طیب صاحب کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، ان کے بال بچوں کو آپس میں میل محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی، اور ان کی کم سے کم مرنے کے بعد باپ ماں کے لیے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں کل ماسٹر دلاور حسین صاحب بڑے اچھے انسان تھے، صدبیٹا کے رہنے والے، چھوٹا ترکیلی میں اسکول تھے، اور بیرگاچی چوک میں ٹیلر ماسٹر بھی تھے، ان کی وفات ہو گئی، اور بڑے اچھے انسان تھے۔ میری ملاقات ترکیلی اور بھگوان پور کے بیچ میں ان پہ اسکول کے ٹائم میں ہوا کرتی تھی۔ بیچارے اچانک چلے گئے اسی طریقے سے جیسے بھائی طیب چلے گئے۔ ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بال بچوں کی کفالت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جنازے کی نماز ہو رہی، کون پڑھائے گا؟ کوئی ہے ان کے خاندان میں؟ کوئی حافظ ہے؟ کوئی مولوی ہے؟ کون ہے؟ آئیے آئیے آئیے، کون ہے داماد ان کے؟ آؤ بھائی، تم ہی پڑھا دو، تمہارا حق ہے۔ اولین حق ورثہ میں سے جو علماء ہوں وہ حق بنتا ہے، حفاظ ہوں، ائمہ لوگ تو ہے ہی ہیں۔ نہیں پڑھاؤں؟ ٹھیک ہے۔ جنازے کی نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ۔